السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایک ایسے نبی کا قصہ سنا ہے جو اپنے پیارے بیٹے کو کھو جانے کے غم میں اتنا ڈوبا ہو کہ ان کی آنکھیں رو رو کے کمزور ہو گئی تھی؟ یہ کہانی ایک ایسے نبی کی ہے جو عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے اپنے خاندان میں ایسے مصلحت اور چالاکی چل رہی تھی جو ایک خون کو دوسرے خون کا دشمن بنا رہی تھی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی کی زندگی کا قصہ سنائیں گے جو صبر اور یقین کی مثال بن گئے۔ یہ کہانی ہے پروفٹ یعقوب علیہ السلام کی، جن کے غم اور آزمائش نے نہ صرف ان کے ایمان کو مضبوط کیا بلکہ ہمیں بھی ایک صبر اور یقین کا درس دیا ہے۔ پروفٹ یعقوب علیہ السلام ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد پروفٹ اسحاق علیہ السلام اور دادا پروفٹ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے رب کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اس تجربے کے ذریعے اپنے ایمان کو اور بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام بھی اسی علاقے میں پلے بڑھے اور بچپن سے ہی ان کے دل میں اللہ کا گہرا یقین اور محبت تھی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی تربیت میں بڑے ہوئے تھے، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے شخص بن گئے۔ یہ تھی ان کی روحانی بنیاد، لیکن ان کے امتحان کا اصلی سفر اب شروع ہونے والا تھا۔ ان کے گھر میں کچھ ایسے حالات بننے لگے جو آنے والے وقت میں ایک برا امتحان بننے والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے دل کے بہت قریب تھے۔ یوسف علیہ السلام کو چھوٹی عمر سے ہی ایک روحانی خوبصورتی اور حسن سے نوازا گیا تھا۔ اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں ایک خاص مقام بھی دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا دل یوسف علیہ السلام کے لیے عجیب خوف سے بھرا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد کو بے انتہا محبت اور عزت سے دیکھتے تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ کو اور مجھے ایک ساتھ ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو ایک پیغام سمجھا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے لیے دشمن بن جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ مشورہ ان کے خوف کو ظاہر کر رہا تھا جو یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں چھپا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کی اس خاص محبت سے حسد محسوس کرنے لگے تھے۔ انہیں ایسے لگتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام صرف یوسف کو ہی پسند کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں باقی بھائیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ حسد ان کے دل میں اتنا بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہا، ابا آپ ہمیں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے اور مزے کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا لیکن بھائیوں کے اصرار پر وہ مان گئے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ایک کنویں کے پاس لے گئے اور انہیں اس کنویں میں پھینک دیا۔ سوچئے دوستو، اپنے ہی خون کو اپنے ہی بھائیوں نے ایسے چھوڑ دیا۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے والد کے پاس لوٹ کر واپس آ گئے۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس لوٹ آئے، اپنا لباس فرشتہ کر کے اور یوسف علیہ السلام کا جھوٹا خون اپنے کپڑوں میں رنگ کر ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا، ابا ہم مزے کر رہے تھے اور بھیڑیا یوسف کو اٹھا کر لے گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے قصے کو سنا اور اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکمت چھپی ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں کچھ غلط کیا ہے لیکن میں صبر کروں گا اور اللہ کی مدد کی دعا کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام کا دل غم میں ڈوب گیا۔ سالوں تک وہ اپنے پیارے بیٹے کا انتظار میں رونے لگے۔ انہوں نے اتنا غم محسوس کیا کہ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے کہا، تم اتنا کیوں روتے ہو؟ یوسف کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنا غم اور اپنی تکلیف صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ وہ لمحات تھے جب ان کا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔
اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے مصر میں ایک نیا سفر رکھا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ اٹھا کر لے گیا اور بیچ دیا تو ان کی زندگی میں نئے امتحان شروع ہو گئے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخر ان کی عقل اور فطرت کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو مصر کے حکمران کے قریب لایا گیا، اور وہ وقت آیا جب یوسف علیہ السلام مصر کے اصل حکمران بن گئے۔ یوسف علیہ السلام نے مصر میں قحط کے وقت لوگوں کی مدد کی، اور وہی وقت تھا جب ان کے بھائی بھی مدد کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے اپنی پہچان ظاہر نہیں کی۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کی اور کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو مصر کا بلاوا بھیجا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کا پیغام سنا، ان کا دل خوشی سے بھر گیا اور وہ مصر کے سفر پر چل دیے۔ وہ لمحہ تھا جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا، اور ان کے صبر اور انتظار کا اصل پھل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے صبر اور توکل کا ایک عظیم درس چھپا رکھا تھا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ چاہے مشکلیں کتنی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ پر یقین رکھے اور اس کے حکم پر چلے تو وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تھا پروفیٹ یعقوب علیہ السلام کا قصہ، ایک ایسے نبی جو صبر میں بے مثال تھے اور جن کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصلی یقین صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی ہمیں صبر اور یقین کا پیغام دیتی ہے۔ جو وعدے اللہ نے ان سے کیے انہیں پورا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ہر مرحلہ، چاہے وہ بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی ہو یا پھر ان کا واپس ملنا، ہمیشہ صبر اور توکل کا درس دیتا ہے۔ آخر میں یہ سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور مصیبت میں صبر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ یہ وہ قیمتی جذبات ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ انشاءاللہ یہ قصہ تھا پروفیٹ یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کا صبر، تقوی اور والدین اور اولاد کے ساتھ محبت اور وفا ہمیشہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کے پیارے بیٹے نبی یوسف علیہ السلام کی کہانی پر، ایک ایسی کہانی جو آزمائش، امتحانوں اور اللہ پر بھروسے سے بھرپور ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح نبی یوسف علیہ السلام نے مشکلات کا سامنا کیا اور کس طرح اللہ نے انہیں عزت اور مقام سے نوازا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔